الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 25واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سلیمان ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلا۔ اس نے مظلوم امام کے غم میں اپنے گریبان کو چاک کیا اور روتا ہوا جنازہ امام پر پہنچا۔ اس نے حکم دیا کہ بلند آواز سے کہو کہ لوگو، طیب بن طیب پاک کے پاک فرزند کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آؤ جس نے اپنے مظلوم امام کو بوسہ دینا ہے اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے وہ کر لے۔ پورا بغداد امڑ آیا اور روتی آنکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ امام کے چاہنے والوں نے اپنے امام کے جنازہ کی تشیع کی۔ یوں وہ قبرستان قریش تک نالہ و فریاد بلند کرتے ہوئے پہنچے۔ سلیمان کے حکم پر آپ کو ایک قیمتی پارچہ میں کفن دیا گیا جس کی قیمت 2500 دینار تھی۔ پورا قرآن اس پر تحریر تھا۔ یوں آپ کو تحریم و تکریم کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ہارون نے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے ظاہری طور پر اپنے چچا کی تعریف کی۔ اس نے سلیمان کو لکھا کہ یہ سندی بن شاہک کی کارستانی ہے کہ اس نے بغیر میری رضا کے امام پر ظلم کیا۔ مجھے آپ کے اس فعل سے خوشی ہوئی ہے۔ روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ حکومت وقت نے امام کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں پابہ زنجیر رکھا اور انواع و اقسام کے شکنجوں میں جکڑا۔ بنی عباس کے حکمران کا خیال تھا کہ وہ امام کو آہنی زنجیریں پہنا کر خوف زدہ کر دیں گے اور امام قید و بند کی صعوبتوں کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن نمائندہ الہی اور منصب امامت پر فائز ہونے والا عظیم امام اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ خدایا تو نے مجھے خلوت کی گھڑیاں نصیب کیں اور میں ان فرصت کے لمحات میں دل بھر کر تیری عبادت بجا لاؤں گا۔ امام زندان کے آخری ایام میں اس طرح مناجات الہی بجا لاتے تھے: اے خدا، تو گھاس اور انگوری کو پانی، مٹی اور ریت کے ذروں سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو آگ کو لوہے اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو دودھ کو خون اور کثافتوں سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو بچے کو رحم مادر کے پردے سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو روح کو حجابوں کے درمیان سے نکالنے والا ہے۔ مجھے بھی ہارون کے آہنی شکنجوں سے نجات دے۔ میں جوان تھا، زنجیر نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرا جسم گل گیا اور اب میری جگہ ایک تصویر رہ گئی ہے۔ یا اللہ، تو قید خانے میں موت دے دے یا زنجیروں سے رہائی عطا کر دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر درود کے چند جملے۔ خدایا درود بھیج اس شخص پر کہ جن کی نازک پنڈلیاں زندان کی گہرائی اور کنویں کی تاریکی میں شکنجوں میں جکڑے رہنے اور بندھے رہنے اور زنجیروں سے بندھے رہنے سے لہو لہان ہو گئیں، اور ان کے جنازہ پر منادی ذلت و رسوائی کے ساتھ صدا دیتا تھا: لوگو، یہ وہ بزرگوار ہے کہ جس کی میراث لوٹی گئی، حق چھینا گیا، امر مغلوب ہوا اور خون طلب کیا گیا، جو مسموم حالت میں اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے والد بزرگوار علی مرتضیٰ اور اپنی جدہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جنت میں پہنچ گیا۔ ایک روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو ان آہنی زنجیروں سمیت ہی دفن کیا جائے کہ جن زنجیروں کے ساتھ زندان میں آپ کو اذیت میں رکھا گیا ہے۔ آپ نے یہ وصیت شاید اس لیے کی ہو کہ جب آپ کی جنت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں بطول سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہو تو آپ ان کو بتا سکیں کہ مجھے دین اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی پاداش میں کتنے ستم سہنے پڑے۔ شاعر آل اطہار آیت اللہ اصفہانی نے امام کی اس قسم پرسی کی حالت کو یوں قلم بند کیا ہے: اے آسمان، خیر البشر کی اولاد پر کچھ رحم کر، بغداد کے قید خانے پر نظر ڈال اور دیکھ سلطان بطحا کو
زنجیر ظلم سے رہائی دے، اور اگر تم اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی دیکھ رہے ہو تو اس کا مداوع کرو کہ معصومہ اس گل روح کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے اور منتظر ہے۔ گردش فلک کی وجہ سے وہ صاحب منصب جو زنجیر میں باندھنے کی سزا دے سکتا تھا، وہ خود کمند عشق کی زنجیروں میں گرفتار ہو گیا۔ 1000 یوسف کنعان بھی اس کی قیمت نہیں تھے۔ یہ وہ یوسف ہے جو زنجیر کا خود خریدار تھا۔ اس کے سر، پاؤں اور گردن لوہے کے نیچے آ گئے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے زنجیر کا بازار بارونق ہو گیا۔ کسی پھول نے کانٹوں کے ہاتھوں وہ کچھ نہ دیکھا ہوگا جو اس نرم و لطیف جسم نے زنجیر کی تکلیف سے برداشت کیا۔ زنجیر کی سختی سے سوائے پروردگار کے اور کوئی واقف نہیں، اور یہ کہ اس نازنین نے زنجیروں کے ہاتھوں کیا کیا۔ دکھ جھیلے اس کا آخر دم تک کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو زنجیریں ہی دیکھی۔ اس کے زخمِ بدن پر بہت سی جانیں قربان، جس کے غم میں زنجیر کی خونبار آنکھیں بھی خون رو رہی ہیں۔ یہ قصہ جان کو جلا دینے والا قصہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہ قصہ بہت طویل ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔